نہیں کر رہی آرمی ترجمان۔ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاک فوج ایک قومی فوج ہے، ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 20 اگست 2024 سے وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج اور نام نہاد کالعدم تنظیم لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ٹھوس شواہد اور درست معلومات پر مبنی تھے، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا لگا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز نے اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 خوارج زخمی ہوئے۔ جہنم واصل ہونے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی لیڈر ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران ہمارے 4 بہادر جوانوں نے انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بڑھتی دہشت گردی کی آپ نے بات کی، وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے، قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں وچ آر اسینشیل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم ان ٹوٹیلٹی، ان پہ عمل کیا جائے، جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے۔ اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے، جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے، اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو۔ تو اس میں لیڈ جون سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے۔ ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے۔ تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی، اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے، بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے۔ کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign، یہ جو انسداد دہشت گردی کی ہے، this must be done۔ یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو لیڈ ہے that is with the local government and the provincial governments، کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے، تعلیم کے، روزگار کے، سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے۔ اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی، پروونشل کی، نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے، اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے، انفراسٹرکچر کے، وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں، فارمیشنز ہیں، وہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا، تو اسے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے، مین انحصار، وہ فوجی آپریشنز میں رہ گیا۔ ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی، اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں، حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے، دوبارہ جو ہے چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلانگ ڈپلائمنٹ ہے، بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں، صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں، دے شوڈ ٹیک اوور۔ وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلانگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے۔ تو دس از ون ریزن، بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن۔ کا سسٹم ہے کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے، اٹ ورکس ود اسپیڈ، لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں۔ تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے
اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت. پاکستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی. ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، آلموسٹ 45%. اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے، اس میں خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں براوی بھی ہیں، اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، وہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپل اٹھا لیں، اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ کا، ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے، وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے، اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں، اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں، شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں، وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ، اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی، پہلا پاکستانی جو سائنسدان. ابھی کی بات کریں، یہ جو موسیٰ محب اللہ موسیٰ، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت، یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز، سولجرز جو فوج میں ہیں، جو آپ کے ایف سی میں ہیں، جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے، ذاکر بلوچ شہید، ان شہیدوں کے نام لیں، یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید، پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید، ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی، اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. جو احتساب کا عمل ہے نا، وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں. جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے، اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر. اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی، وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے. آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا، وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ